تین اسباب اس کے بڑے ہیں، بڑے کارن۔ پہلا سبب مستدرک للحاکم حدیث پاک کہ اگر قوم کے اندر سود خوری بڑھ جائے، دوسرا کارن، دوسرا سبب اگر زنا پھیل جائے، تیسرا سبب زکوٰۃ سے لوگ دور بھاگنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، تو فرمایا گیا یہ تین اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب قوم پر آتا ہے، اجتماعی عذاب کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب جب کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ اگرچہ پتھروں کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آسمان سے آگ برسنے والا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے پھٹ جانے اور دھس جانے کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے روحانیت غائب ہو چکی ہے۔ یہ عذاب تو ہے۔ اجتماعی عذاب کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ کے گولے برسیں اور پتھروں کا عذاب آئے، وہ پچھلی قوموں پر ہوتا رہا، لیکن فی زمانہ ہم جو اس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کے رونق کا ختم ہو جانا، روحانیت ہماری سلب کر لی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی دولت چھین لی جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ موت تو ایک بار آئے گی، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ ہمیش اسے دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے گا۔ وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ڈر اسی بات سے ہے کہ جیتے جی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ایمان کی دولت تو نہ چلی جائے۔ آج بے حیائیوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ میں ان دو وجوہات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آج جمعہ میں بھی میں نے آپ سے یہ گفتگو کیا تھا کہ دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حالات اپنے محلوں کے اس طرح کو سننے میں آتے ہیں کہ بدکاریاں اتنی بڑھ گئی کہ بھائی اور بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے مسلسل 12 سال تک زنا کرتا رہا۔ یہ حالات ہم سنتے آ رہے ہیں، تو کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا